آپشن یہ ہے کہ میں خود دمشق چلا جاتا ہوں, یزید کے پاس جا کر کے میں آمنے سامنے مباشرتاً بات کروں گا اس مسئلے کے لیے. عمرو بن سعد کو یہ لگا کہ امام حسین صلح چاہتے ہیں, وہ خوش ہوا اور اس نے قاصد بھیجا عبید اللہ بن زیاد کے پاس, کہا کہ حسین جنگ نہیں چاہتے ہیں, صلح چاہتے ہیں, اور اچھے آپشن انہوں نے دیا ہے, 3 آپشن. یہ ہم قبول کر لیتے ہیں, جنگ نہیں ہوگی, ختم ہو جائے گی بات. تو قاصد آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤس میں. جب یہ تینوں باتیں وہ بتا رہا تھا تو وہاں ایک نہایت ہی کمینہ خصلت شخص شمر ذی الجوشن, شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا. اس نے جب یہ تینوں آپشن سنے, عبید اللہ بن زیاد سے کہا واللہ امیر کوفہ, اگر حسین یہاں سے واپس چلے گئے تو تیری ذلت ہوگی. وہ یہاں تک آ گئے, اب تو اپنی جانب سے شرط رکھ کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ عبید اللہ بن زیاد کے بھی ہاتھ کو نہ چوم لیں, عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں بھی بیعت نہ کر لیں. یزید تو یزید, یہ زانی سے بھی, ولد الزنا سے بھی وہ بیعت کر لے. تو یہ شرط یہ شمر نے رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کو چڑھایا اور کہا کہ اگر وہ صحیح سلامت لوٹ گئے تو ان کا غلبہ مانا جائے گا اور تیری شکست اور تیری ذلت ہوگی, ان کو یوں ہی لوٹنے نہ دینا. عبید اللہ بن زیاد شمر جیسے مشیر کی باتوں میں آ کر کہا تو سچ کہتا ہے. پھر اس کے بعد بقیہ تقریباً 12,000 کے قریب کا لشکر دے کر کے شمر کے حوالے کیا کہ تو جا اور اس معاملے کو سر کر کیا. شمر آیا عمرو بن سعد کے پاس, آ کر کے سیدھے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو حسین سے دوستیاں بڑھا رہا ہے اور تو یزید کے خلاف ہونے والے اس مہم کو سر کرنے کی بجائے حسین کو راستہ اب چھوڑ رہا ہے نکلنے کا. تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ظالم تو نے کیا کر دیا اس مسئلے کو. کہا میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے یہ لکھوا لایا ہے کہ حسین اس وقت تک کربلا سے نہیں جا سکتے جب تک امیر کوفہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بھی بیعت نہ کر لیں. عمرو بن سعد نے کہا تو نے ایسی شرط رکھی ہے کہ سورج زمین پر آ جائے تب بھی حسین عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے. وہ حیدر کرار کا خون ہے, وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن کے خیمے سے کہہ رہا ہے. وہ اتنے غیرت مند ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے شخص کے ہاتھ پر تو کبھی نہیں بیعت کر سکتے. تو نے ایسی شرط جان بوجھ کر رکھی تاکہ ان کا خون ہو جائے. تو عمرو بن سعد ابھی بھی چاہتا تو الگ ہو سکتا تھا, لیکن شمر نے پھر یہ کہا اچھا تمہارے دل میں اگر ان کی محبت ہے تو یہ 4,000 کا لشکر بھی جو تم پہلے لے آئے تھے میرے حوالے کر دو, مجھے سپہ سالار مانو, اور یا تو تم کوفہ واپس چلے جاؤ یا تو پھر ایران کی حکومت لینے کے لیے تیار ہو. پھر لالچ نے غلبہ کیا, ہوس حرص غالب آئی. عمرو بن سعد نے کہا نہیں, میں یہ 4,000 کا لشکر تیرے حوالے بھی نہیں کروں گا اور صلح بھی نہیں کروں گا, اور تو گواہ رہے گا پہلا تیر میری طرف سے چلے گا. صحابی رسول کا بیٹا ہے. میرے عزیزوں, کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ بہت پرہیزگار کے بیٹے ہو, بہت پرہیزگار تم بھی ہو. شیطان کب تمہارے اوپر غالب آتا ہے, کب تمہارا تقوی بھسم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. بڑے بڑوں کے ساتھ اس دنیا میں کھیل رچایا, ایمان بھی ختم کر دیا. اس لیے الرٹ رہو, ہمیشہ الرٹ رہو. بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے. عمرو بن سعد نے اس کے بعد واپس امام حسین کی دشمنی کا اعلان کر دیا. اب 8ویں محرم تھی, اس وقت سے پانی بند کر دیا گیا تھا, پہرا لگا کر سختیاں کر دی گئیں. بیچ بیچ میں وہ پانی پیا کرتے تھے. امام حسین پر جب یہ 8ویں محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا تب آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا تھا. اس خطبے کو عربی میں پڑھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. پورے میدان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے خود کہا تھا اے لوگوں, کیا تم میرے نسب کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی کہ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اے لوگوں, تم نے کیا میرے نبی سے وہ حدیث نہیں سنی
کہ اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ اے لوگوں، کیا تم میرے نسب کے بارے میں نہیں جانتے کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب کا نور نظر ہوں، حیدر کرار کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں جو کبھی ان کے کندھوں پر مدینے میں سواری کیا کرتا تھا۔ خطبے میں آپ نے اتنے کلمات کہے کہ آپ کے قافلے کے لوگ رو پڑے ہیں، اور بعض یزیدیوں کے دل بھی دہل گئے۔ لیکن جیسے ہی اس خطبے کا اثر ہونے لگا تو کوفیوں میں کوہرام مچ گیا۔ سبوں نے کہا کہ یہ ان کی باتوں میں آ کر کے کہیں یہ پوری کی پوری یزیدی فوج ادھر نہ چلی جائے۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دے وہ کہیں پر بھی ہدایت دے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے وہ کعبے میں رکھ کر کے بھی گمراہ کرے۔ ہوا ایسی ہی 8ویں محرم کو حر بن یزید الریاحی، جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، اس نے جب دیکھا مولا حسین کے خطبے کو اور ان کی شرطوں کو، تو وہ خود کوفیوں کے لشکر میں ببانگ دہل کہنے لگا، اے کوفیوں، حسین کی طرف سے دیے جانے والے یہ آپشن کیا تمہیں پسند نہیں؟ ان کی طرف سے دیے جانے والے اختیارات تم نہیں لینا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد سے بات کیا، شمر سے بات کیا، تو دونوں نے کہا، حر تم سپہ سالار نہیں ہو، ہم سپہ سالار ہیں، ہم جس طرح فیصلہ کریں گے تمہیں اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ یزید کا حکم ہے، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے۔ حر بن یزید کو جب انہوں نے جواب دیا تو حر بن یزید نے پکار کر کہا، تمہاری سپہ سالاری، تمہاری شرطیں تمہارے منہ پر میں مارتا ہوں، میں حسین ابن علی کے پاس جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے آج اس میدان میں دیکھ رہا ہوں کہ حق کا چاند حسین کے ساتھ ہے، حق حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تھوڑی سی فوج اور اپنے بیٹوں کے ساتھ امام حسین کے خیمے میں آ گئے اور کہا، مولا حسین آپ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، غلطی میری ہے کہ میں آپ کا راستہ روکا، آپ کے ساتھ شروع میں میں نے سختیاں کی، اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے کس عظیم ذات کو روکا تھا، کس عظیم ذات کے لیے میں رکاوٹ بنا تھا، آپ اگر معاف کریں تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا زندگی بھر۔ امام حسین وہ لجپال گھرانہ، وہ سخی گھرانہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت لیا ہوا شہزادہ فوراً کہتا ہے، حر بن یزید تمہارے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں اللہ اس کے رسول کے لیے معاف کیا۔ یہ قافلے کے ساتھ حر بن یزید بھی مولا حسین کی غلامی میں آ گئے۔ اس سے پتہ چلتی ہے یہ بات میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ظالموں میں سے کب کس کو ایمان دے یہ اس کی مشیت کے فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے فیصلے ہیں، اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں میں سے کسی کو گمراہ کر دے یہ بھی اس کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہر زمانے میں یزید کی فوج سے نکل کر کے حسین ابن علی کی بیعت کرنے والے بھی دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بغداد کو پوری طرح سے تباہ کرنے والے تتاری کعبہ مکرمہ کے پاسبان بھی بن گئے، حرم کعبہ میں اذان دینے والے بھی بن گئے، اور دوبارہ بغداد کی شان و شوکت کو دوبالا کرنے والے بھی وہی تاتاری تھے، بلکہ تاتاریوں کا ایک بادشاہ اسلام قبول کیا جس کی وجہ سے اسلام میں اور مزید طاقتیں بڑھی تھیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم نے ان کی بھی تاریخ پڑھی جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، وہ ہزاروں سنگیوں کے جٹ میں گئے ہوں گے، لیکن رب تعالیٰ کس کے دل میں کب ہدایت کا نور چمکا ہے، ہم نے ان میں بھی کسی کو سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ایمان قبول کیا اور جگہ جگہ اذانیں بھی پکارتا رہا اور اسلام پر وفات بھی پایا، اور کئی لوگوں کو دولت ایمان سے مشرف بھی کیا، اور اپنی کہانیاں بھی بتاتا رہتا۔ ایک دن وہ تھا جب میرے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اور میں گنبد توڑ رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ میرے ہاتھ میں قرآن عظیم ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے سینے میں ہے۔ یہ بات ناممکن میں سے نہیں ہے
کہ آج جو آتنک مچا رہا ہو کل بھی وہ اسی طرح ہوگا، بلکہ میری امیدیں یہ کہتی ہیں کہ اگر مولا تبارک و تعالیٰ چاہے تمہارے خیمے سے ہی اس کو اٹھائے گا جو ہماری مسجدوں کی اذانیں بلند بھی کیا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن دیکھنا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ حر بن یزید کی بیعت ایک ایسا مثالی واقعہ ہے جس کو دیکھ کر کے ہم قیامت تک یہ امید لگا سکتے ہیں کہ مولا جب چاہے کسی کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں 9 محرم آئی، اس دن اور انہوں نے سختیاں کی اور بحث و مباحثے تکرار ہوتے رہے۔ 22,000 کا لشکر جرار جمع ہو گیا 82 لوگوں کے مقابل میں، اور اس کے بعد 9 محرم جب گزر گئی 10ویں کی رات آئی تو امام حسین نے اپنے قافلے والوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور سب کے سامنے رات کو ایک خطبہ دیا، کہا کہ اے میرے عزیزوں جانثاروں، یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کی، بہت سارے ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے ان کو کوئی بات پسند نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھی ہیں وہ اٹھ جائیں۔ جو قافلے میں جگہ جگہ سے شریک ہو گئے تھے آوان و انصار سے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی اٹھ جائے اور میرے خاندان والوں میں سے ایک آدمی اٹھ جائے، اہل بیت دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور مختلف علاقوں میں چلے جائیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی مکہ میں چلے جائے، کوئی مدینے میں چلے جائے، کوئی دمشق میں، کوئی بصرہ میں، اپنی اپنی زندگیاں خوشیوں سے گزارے اور مجھے اس میدان میں تنہا چھوڑ دے، میں اپنا معاملہ خود نپٹ لوں گا۔ یہ مولا حسین کی دریا دلی تھی۔ آپ کے خطبے کے بعد آپ کے انصار، آپ کے اعوان، آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، کہا واللہ حسین اگر ایسا ہو گیا کہ ہم کربلا کے باہر ایک قدم بھی رکھے تو قیامت تک آنے والی نسل ہم پر لعنتوں کی پھٹکار برسائیں گی، ہم ہرگز یہ نہ کر سکیں گے۔ مولا حسین آپ کو ہم یہ عہد دیتے ہیں کہ جب تک آپ کی یہ انصار زندہ ہیں، آپ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے خاندان کا ایک شہزادہ بھی میدان جنگ میں ہم اترنے نہیں دیں گے۔ اور ان انصار نے، ان ساتھیوں نے اس بات کو پکا کر کے بھی دکھایا۔ جب 10ویں محرم کی صبح ہوئی، اس کو قیامت صغریٰ کہا گیا ہے، کربلا کے میدان میں جب یہ 10ویں محرم عاشورہ کا دن جسے کہتے ہیں جمعہ کا دن تھا، اتفاق ہے وہ جمعہ کا دن ہے، عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، اور 3 دن کی پیاس اور بھوک کی شدت بھی ستائی جا رہی ہے۔ رات بھر مولا حسین نے عبادت میں گزارا ہے، اور صبح اٹھ کر کے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو باہر خیمے کے دیکھا کہ وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، اور یزیدی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ تیر کس طرف سے چلائے جائیں، کس طرف سے لڑائیاں ہوں گی، کس طرف سے نیزے مارے جائیں گے، تلواریں چلائی جائیں گی۔ امام حسین نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اب تو یہ آخری مقام تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اب جنگ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین پھر سے اپنے گھر والوں کو 10ویں محرم کو